علیکم ناظرین، میں ہوں سید آفاق علی زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں آفاقی نیوز۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عالم لوہار کی 41ویں برسی ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان کے ایک ایسے فنکار سے کروائیں گے جن کے والد صاحب نے پوری دنیا میں پنجاب کے نام کو اجاگر کیا۔ جی ہاں، محمد عالم لوہار۔ آج ان کے صاحبزادے محمد عارف لوہار ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام مناظر کو طے کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عارف، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی وسادت سے ان کے چاہنے والوں سے میرا رابطہ ہو جاتا ہے۔ وہ دن جو تھا مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ آج جب وہ دن آتا ہے تو وہی چیزیں مجھے ریپیٹ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کسی بچے کا، کسی معصوم بچے کا باپ جو ہے وہ کم عمری میں چلا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا پلر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، میری پہلی پرفارمنس جو تھی میرے والد صاحب کی کمٹمنٹ تھی، جو آپ نے اصل میں سوال کیا تھا، وہاں میرے والد صاحب نے وعدہ کیا ہوا تھا، تو وہاں مجھے جانا پڑا کل کے بعد۔ ان کے جب کل ہوئے تو اس کے بعد جب میں گیا تو میں نے پہلا بول جب کہا تو دنیا رو پڑی۔ تو انہوں نے کہا بس ہم آگے آپ کو سننا نہیں چاہتے۔ وہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں، وہ منظر میں سمجھتا ہوں کہ آفاق بھائی، میں لائف میں جتنا ٹائم بھی میں نے دیکھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اس کی بس قدرت ہے، اس کا کرم ہے۔ فن کے اعتبار سے عالم لوہار بہت بڑا نام تھا۔ ان کے جانے کے بعد آپ نے پرفارم کیا، کیا لوگوں نے آپ کو قبول کیا؟ بالکل ایگزیکٹلی، کیونکہ میں اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد میں لانچ نہیں ہوا۔ میں باقاعدہ ڈور ٹو ڈور گیا اور میں نے اکھاڑے کیے، میں نے میلے گائے، جس میں کئی میلوں کے، کئی جگہوں کے، کئی زندگی کے کئی لوگ وٹنس ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں۔ اس میں آپ سر فہرست ہے۔ آپ نے وہ دور میرا دیکھا ہے جس میں گاڑی میں جایا کرتا تھا، جب ٹرکوں میں سفر کرتا تھا جب بھی، اور جب مجھے اللہ تعالیٰ نے نوازا اپنے پیسوں سے، جب میں نے گاڑی لی تو پھر وہ اس گاڑی کو میں نے اپنی امی کو دکھایا تو مجھے شاباشی ملی۔ تو گھر سے مجھے یہ تھا کہ عالم اللہ نے کوئی پیدا کیتا سی، ہاں وہ دعاواں دے نال تو عارف بن کے واپس آ جائے تو تاں اسی سمجھا گے بہت بڑی بات ہے۔ پھر میرے محسن، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دے ان کو۔ جناب استاد محترم میرے، جنہوں نے تھیٹیکل لائن میں مجھے میرے والد صاحب کے بعد، میرے ابو نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑایا تھا، ماسٹر اسماعیل، وہ ایک ایسی ہستی تھی تھیٹر لائن کی کہ جن کو لوگ استاد ماننے کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ ان کے ہاتھ میں پلا بڑا۔ ان کے بعد پھر انہوں نے میلے ٹھیلے جہاں میں جایا کرتا تھا تو تھیٹر لگتے تھے۔ اتفاق سے آپ بھی اس وقت اسٹوڈنٹ تھے تو آپ بھی جایا کرتے تھے، تو میں کبھی کبھی آپ کو لے جایا کرتا تھا ایکسکیوز کر کے کہ آؤ آفاق بھائی آپ ہم چلتے ہیں۔ تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا انسان میرے ساتھ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اس دور، اور مجھے فخر ہے کہ آپ جیسے شخصیات نے مجھے دیکھا ہے اس پیریڈ میں، اس دور میں دیکھا مجھے۔ میں تو ٹینٹوں میں نے راتیں گزاری ہیں، میں پوری رات ٹینٹ لگے ہوتے، کیمپ لگے ہوتے تھے، تمبو کہندے ہوندے سن انہوں، اس کے اندر میں سویا کرتا تھا، تو میری چارپائی پڑی ہوتی تھی۔ میں نے قدرت کو ویسے بھی دیکھا ہے، میں لو وغدی بھی دیکھی ہے، لو کس طرح وغدی، لو ہندی کی ہے۔ ارے بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں کوئی ایسا موڑ آیا ہو جب آپ بہت دل برداشتہ ہوئے ہوں اور تمام لوگوں کی باتوں سے ایمان اٹھ گیا۔ مجھے 13 سے 14 سال پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان، ان کے دروازے پہ باقاعدہ کھڑا ہونا پڑا۔ اندر پاس بنوانے کے لیے جاتا تھا اور بنوا کے بڑی مشکل سے بنتا تھا،
تو پھر جا کے کہیں اندر جا کے میں سلام دعا لے کے آتا تھا. کافی گھنٹے باہر کھڑا رہتا تھا. گارڈ جو ہے وہ رو پڑتے تھے مجھے دیکھ کے, لیکن میرٹ تھا, بہت اچھی بات تھی. اگر آسانیاں ہوتی تو کیسے پالش ہوتا ہر چیز. میں ایک دن کھڑا تھا تو جو میرے والد صاحب کے دوست تھے وہ جی ایم تھے, رفیق بڑائش صاحب, تو انہوں نے ان کی نظر پڑی مجھ پہ, تو کہتے یار میں اکثر سننا کہ تو باہر کھلوتا ہوں کہ تو میں انہوں نے کہہ دیاں گا تو جدو ہمیں تیرا پاس بن جائے تو فوراً اندر آ. مجھے انہوں نے اندر بلایا اور وہ گاڑی ان کی چلی گئی, لیکن میرا پاس پراپر بنا, سائن کیا, پھر میں اندر گیا. یہ نہیں کہ وہ گاڑی میں بٹھا کے مجھے اندر لے گئے, نو. تو میں پاس بنا کے اندر جب گیا تو بڑے خوش ہوئے, مجھے ملے, روئے بھی, ہنسے بھی, اور کہنے لگے پتر اج تے میں پاس بنوا دیاں گا تیرا, لیکن تو ایسا بن کہ جدو تو آویں تے گیٹ تیرے واسطے خود بخود کھلن. پھر مجھے فخر ہو. عبدالعزیز صاحب تھے ایک پنجابی پروگرام کے پروڈیوسر, ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. دلدار پرویز بھٹی میں ان کو میرے استاد محترم, میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو اس وقت ٹاکرا پروگرام چلا کرتا تھا, تو اس میں جی, اور ایک پروگرام تھا اج دی شام, بعد میں ملا مجھے, دیر سے ملا جب مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی, بریک ملی جب مجھے, تو پھر. لیکن اس سے پہلے جو میرے پروگرام تھے وہ ایک فوک کیٹیگری میں, جو لوک فوک میں آتا تھا, تو وہ کبھی وہ شیڈول آتا تھا, تو اس میں پھر بڑے عرصے بعد, کوئی 7-8 سال بعد ایک پروگرام مہکار کے نام سے میرے محسن ہیں, وہ فرخ بشیر صاحب, بہت بڑا نام, تو ان کی وجہ سے مجھے پھر بریک ملی, پہلی بریک جو جسے وہ بھی ایک واقعہ تھا, ایک حادثہ تھا کہ اچانک سے میں ایک اخبار پکڑتا ہوں. صادق آباد میرا تھیٹر لگا ہوا تھا, اور اس میں ایک ایڈورٹائزمنٹ لگی ہوئی تھی کسی فلم کی, جس میں لکھا ہوا تھا اور عارف لوہار. وہ میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا یار یہ کون, کیسے عارف لوہار, تو میں ہوں, تو میں تو یہاں بیٹھا ہوں, تو کاسٹ ہے اس میں, تو کیسے. تو جب میں لاہور آیا تو میں رائل پارک میں گیا. رائل پارک جا کے میں نے گیلانی پکچرز والوں کے ساتھ رابطہ کیا, جن کا وہ اشتہار تھا. تو میں وہاں پہ منظور گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میرے محسنوں میں سے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ, میں نے کہا سر میں وہ عارف لوہار صاحب سے ملنا ہے. کہنے کہ وہ تو مصروف بہت زیادہ ہے. مجھے تو اور تعجب ہو گیا کہ یا اللہ یہ کون سا عارف لوہار ہے. سو میں نے تھوڑی دیر بعد کہا, میں نے کہا سر, بحث چلتی رہی. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میں نے کہا سر میں ہی عارف لوہار ہوں. کہا یار تینوں تو لبن ڈے ہنسی. اسی وقت مجھے پکڑا انہوں نے, اور پکڑ کے اور مجھے وہ لے گئے باری اسٹوڈیو. وہاں پہ میرا گانا پہلا ریکارڈ ہوا. میں نے تقریباً 46 فلمیں کی, 46 موویز میں میں نے کام کیا ایز اے ہیرو. کسی میں معاون, کسی میں ٹائٹل, ایسے چلتا رہا. الحمدللہ جس میں نے کام کیا مجھے ایوارڈ ملا. اور آپ کے والد محمد عالم لوہار نے ماں کا رتبہ پیش کیا, عوام نے بہت پسند کیا. اس کے بعد آپ نے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ماں کے رتبے کو اسی طرح بیان کیا. ماں جو ہوتی ہے یہ میرے مالک نے ایک ایسا تحفہ دیا جس کے سینے سے لگ کے آپ رو سکتے ہو. باپ کے ساتھ رو نہیں سکتے آپ. ماں کا سینہ جو ہوتا ہے وہ برداشت کر لیتا ہے اپنے پتر کو, اور وہ جو دعائیں ہوتی ہیں ماں کی, وہ آپ کی انرجی ہوتی ہے. وہ آپ کے ساتھ موجود ہے یا نہیں, وہ موجود ہوتی ہے. تو میں رو لیتا تھا جب بھی اس کے ساتھ ملتا ہوں. اب بھی میں رو لیتا ہوں اس کے ساتھ بیٹھ کے, دل کو ہلکا کر لیتا ہوں. انہیں لکھیا کہ کلا بہ کے سوچنا وا میں جے نہ تھرو ہوندے, کلا بہ کے سوچنا وا میں جے نہ اتھرو ہوندے, رویاں باجوں پہاڑ دلاں دے کنج پھر ہولے ہوندے. ماواں ٹھنڈیاں
छावां ऐ मावां मावां ठंडियां छावां मां दे दिल विच चाह पुत्रां दा मावां वेखण राह पुत्रां दा मां दे दिल विच चाह पुत्रां दा मावां वेखण राह पुत्रां दा मां पुत्रां ते वेख ना सकदी ओ दुखां दा परछावां मावां ठंडियां छावां जेड़े मां दी कदर नहीं करदे खबरे रब तो क्यों नहीं डरदे ओ जेड़े मां दी कदर नहीं करदे खबरे रब तो क्यों नहीं डरदे आरिफ रोवे जे मावे ओ दिल दी गल मैं सुनावां मुझे हमेशा मेरी माँ कहती थी तू बड़ा सोहना है, तेन कोई फिल्मा च नहीं लेंदा आरिफ। मैं कहना अम्मी वहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े फनकार हैं वहाँ, मेरे जैसे की वहाँ पे नहीं है, उतने कदा और शख्सियत में नहीं हूँ। नहीं नहीं पुत्र कोई नहीं लेता। बस हर साल तकरीबन मेरे गाने आने शुरू हो गए फिल्मों में। मैंने कहा आपकी दुआ कबूल होगी। नहीं 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 तेन कोई लेंदा नहीं फिल्मा च, हीरो नहीं लेंदा। फिर एक वक्त आया कि ज़हूर हुसैन गिलानी साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दी, उन्होंने एक फिल्म बनाई ज़िंदगी फिल्म, जिसमें मेरा और लाला जी अता साहब हमारी पाकिस्तान के लेजेंड हस्ती, वो मेरे साथ थे। और माशाल्लाह से राय साहब थे मेरे अब्बा के बड़े प्यारे दोस्त। तो अब यकीन जाने कि वो मैं जब पहली फिल्म की तो मैं बड़ा, बल्कि मैंने जब पहला शॉट देने लगा तो उस वक्त को मोबाइल आया था नया नया, तो मैंने वो वायरलेस मोबाइल था, मैंने अपनी वालदा को फ़ोन किया, मैंने कहा, मैं रो पड़ा, मैंने कहा अम्मी आपकी दुआ लग गई, आज आपकी दुआ का सदका मैं हीरो। अपने वालिद साहब की जिंदगी के बारे में कुछ बताएं, कोई ऐसा वाकया सुना दें जो आप कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। वादा मेरे वालिद साहब ने मुझे किया था कि मैं उनकी टांगें दबाता था तो वो कहते थे मैं दुनिया में रहूं ना रहूं मेरी दुआएं तेरा पीछा करेंगी, मैं दुनिया से रवा ना रवा मेरी दुआएं तेरा पीछा करेंगी। तो वो साबित कर दिए माशाल्लाह से। आज मेरे वालिद साहब की 41वीं बरसी है, जिसकी वजह से मैं हमेशा गुजारिश किया करता हूं कि अपने तमाम वालिद साहब के चाहने वालों से, अपने चाहने वालों से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ के उनकी रूह को बख्शें। यही सबसे बड़ा तोहफा है जो आपका जाएगा। और हर साल मेरा यही होता है, आप अपने घर में हैं, आप जहाँ भी हैं, आप वहाँ से उनको तोहफा भेज सकते हैं, और वो दुरूद पाक का तोहफा है जो आप भेजें। और कई लोग ऐसे करते हैं कि पूरा साल कुरान पाक पढ़ते रहते हैं और वो मुझे गिफ्ट करके वो मुझे भेजते हैं, मुझे मैसेज कर देते हैं कि आरिफ भाई इतने कलाम पाक हम लोगों ने पढ़े हैं, या आप हमारी तरफ से शामिल कर लीजिएगा। बस मेरा यही होता है। मेरे वाले साहब अक्सर अखाड़े में जज्बाती हो जाते थे, बोल कहते होते, मुझे कहते ओए तगड़ा होके गा, तेरे नाल मेरे पोतरे भी गाएंगे। तो वो बात उस वक्त मेरे समझ में नहीं आई। झटकी जी गल है, कहते साडे बड़े जेडे सन झटकियां गल्लां कर जांदे सन सम टाइम, तो वो भोलपन शायद अल्लाह नूं बड़ा पसंद है। तो ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ आफाक भाई, मैं अपनी ज़िंदगी में बड़े बोल नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे सारी ज़िंदगी इंसान को चलना नहीं आता धरती पे,
تو باتیں کیا کرنی، میں نے آسمانوں کی، ستاروں کی، سیکھنے کا ہی پروسیس نہیں کمپلیٹ ہوتا تو زندگی ختم ہو جاتی۔ اولاد کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوبصورت راہ بنائے، جو ان کے لیے اچھا ہے، جو میرے اللہ کو پیارا لگے، اسی کھڈونے ہیں نا بولے، تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ وہ ایسا کام کریں، پڑھیں، پہلے پڑھیں، تعلیم حاصل کریں خوب، اور کوئی ایسا کام کریں، ڈاکٹر بنے، لوگوں کے کام آئیں، کوئی ایسی فری، کوئی ایسی سروس دیں اپنے ملک کے لیے۔ تو میری بڑی دل کی خواہش ہے میرا بچہ کہیں نہ کہیں ایسا کام کر رہا ہو، اور صاحب وہ گانا چاہتے تو ان کا نصیب ہے، بہت بڑا کام ہوگا یہ، تو بہت بڑا کرم ہو جائے گا اللہ کا، کہ یادیں رہ جائیں گی، باپ اور دادے کی یادیں ہوں، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آخر میں اکثر میں کہا کرتا ہوں، میں تو دیوانہ ہوں اپنے ملک کا، جہاں سے مجھے بہت اللہ تعالیٰ نے عزت دی، میں یہی کہتا ہوں، میرے دیس تے مالکا صدا کردہ روی احسان، میرے دیس تے مالکا صدا کردہ روی احسان، تیرا وسے کعبہ سونیا، میرا وسے پاکستان۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور پوری دنیا جہاں میرے اللہ تعالیٰ کی دنیا بس رہی ہے اس وقت جو وبا ہے، اللہ ساری دنیا کو محفوظ کر دے، اللہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جی ناظرین، آپ نے سنی محمد عارف لوہار کی باتیں، کس قدر خوبصورتی سے انہوں نے تمام سچائی کو بیان کر دیا، انہوں نے کس طرح تمام منزلوں کو طے کیا اپنے والد صاحب کے جانے کے بعد۔ آج وہ اس مقام پر ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ اس کے ساتھ ہی سید آفاق علی زیدی کو آفاقی نیوز کی طرف سے اجازت دیجیے، آئندہ کسی پروگرام میں کسی بڑی شخصیت کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔